تؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھنے ذرا اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کے میں اور آپ ایک آواز میں پڑھیں گے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور میرے بے حد تکریم و احترام کے قابل بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کانفرنس کے مبارک عنوان سے معزز ہے. مہمان خصوصی حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب انشاءاللہ ہم قریب آپ کے درمیان تشریف آور ہوں گے اور اس موضوع پر بہترین اور خوبصورت انداز میں اپنے منفرد اور انوکھے انداز میں آپ سے ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو فرمائیں گے. میں صرف ایک بات عرض کروں گا، ختم نبوت کے اس مبارک عنوان کی حساسیت آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کتنا حساس ایشو ہے، یہ کتنا حساس ٹاپک ہے. ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قدر اذیت اور تکلیف انبیاء کی صف میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اتنی اذیت مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی. دوبارہ سن لیں، آپ نے فرمایا جس قدر اذیت اور تکلیف مجھے دی گئی ہے مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کو اتنی تکلیف اور اذیت نہیں دی گئی. علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کا ہر ارشاد حق ہے، سچ ہے. درجے دیجئے بے شک حضور کی نبوت کی معصوم زبان کا ہر ارشاد ہر فرمان حق ہے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں بے شک سچ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اور وہ بات نعوذ باللہ غلط ہو، جھوٹی ہو. ایسی بات کو غلط سمجھنے والا، جھوٹا سمجھنے والا، اس میں شک شبے کا اظہار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. حضور نے جو فرمایا حق فرمایا. ہماری سمجھ میں آئے تب بھی حق ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی حق ہے. ہمیں اس کی علت حکمت سبب کا پتہ ہو تب بھی حق ہے، نہ پتہ ہو تب بھی حق ہے. حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اذیت کی گئی جب ہم بادی النظر میں دیکھتے ہیں، جب ہم واقعی میں دیکھتے ہیں، جب ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں، جب قرآن مجید میں ان کی بیان کردہ رویداد ہم سنتے ہیں، اللہ کی برگزیدہ کتاب قرآن کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے. بعض انبیاء کو، بعض نبیوں کو اتنی اذیت اور ایسی اذیت دی گئی کہ جو اذیت ہمارے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. مثال کے طور پر سیدنا نوح کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کو قوم والوں نے پتھر مارے، مار 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 کے اتنا مارا کہ پتھروں میں ان کو تقریباً دفنا دیا. قوم والے سمجھے کہ وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے. وہ اللہ کے نبی کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ ایک ایک پتھر ہٹاتے ہٹاتے باہر نکلے. جب باہر نکلے عالم یہ تھا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم زخمی تھا، خون میں رنگین تھے. جسم کا ایک عضو ایسا نہیں تھا جس سے خون نہ بہ رہا ہو. وہ اپنے جسم سے خون کو پونچھتے جا رہے، صاف کیے جا رہے، اور زبان پر یہ دعا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون.
ناسمجھ ہے، اگر ان کو سمجھ ہوگی یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، یہ اذیت یہ تکلیف میرے آقا کو نہیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضور کو آگ میں ڈالا نہیں گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، امتحان تھا، اذیت نہیں تھی، امتحان تھا، آزمائش تھی، ابتلا تھی۔ میرے پاک پیغمبر پر یہ ابتلا اور آزمائش نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کی جلاوطنی وہ مدین میں گزارنی پڑی، ان کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ فرعون نے کہا جہاں پاؤ اسے قتل کر دو۔ یہ اذیت اور تکلیف میرے پاک پیغمبر نے نہیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا۔ یہودیوں نے اس وقت کی عالمی عدالت، جیسے آج اقوام متحدہ یہودیوں کی عدالت ہے، یہودیوں کا اکٹھ ہے، یہودیوں کی جوڑ ہے، اس وقت یہودی عدالت نے، روم کی عدالت نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا کہ یہ حضرت موسیٰ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ تورات کے منکر ہیں۔ یہ اذیت میرے پاک پیغمبر پر نہیں آئی۔ حضرت زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا دونوں علیہم الصلوات والتسلیمات، ان کو آلے سے چیرا گیا، 2 ٹکڑوں میں کاٹا گیا۔ یہ اذیت میرے پاک پیغمبر نے نہیں دیکھی۔ ظاہر میں کچھ نبیوں کی اذیتیں میرے پاک پیغمبر کی اذیتوں سے بڑھ کر نظر آ رہی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میری اذیت 1.25 لاکھ نبیوں کی اذیت پر غالب ہے، زیادہ ہے۔ آئیے کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے زمانے میں یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کذاب نے، کسی مرتد نے، کسی بے ایمان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو۔ حالانکہ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی آخری نبی، بولے ذرا بولے، کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا۔ ان کے بعد بھی نبیوں نے آنا تھا، نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، نبی کے بعد نبی نے آنا تھا۔ جب نبوت کا دروازہ ابھی کھلا تھا، انبیاء کی آمد جاری تھی، نبیوں کی آمد متوقع تھی۔ سچے انبیاء، برگزیدہ انبیاء، اللہ کے چنیدہ انبیاء تشریف لاتے رہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی شیطان، بدبخت، ٹاڑا، دجال، کوئی ملعون، کوئی کذاب وہ اٹھا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا، جھوٹا نبی پیدا نہیں ہوا، اور جب آخری نبی تشریف لائے، خاتم النبیین نبی تشریف لائے، تمام انبیاء کا امام تشریف لائے، تاجدار تشریف لائے، سید الاولین والآخرین تشریف لائے، جب ان کی تشریف آوری ہوئی، اور عجیب بات، میں مفتی کلیم اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو تو مولانا عطا اللہ بردیانوی صاحب نے آج کی ڈیٹ دی ہوگی، یہی تاریخ ملی ہوگی، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، ہوئی ہے نا؟ یا رات 12 بجے سے ہوگی؟ مغرب سے ہوگی، بول نہیں رہے آپ، رات 12 بجے سے ہوگی یا ہو چکی ہے؟ ہو چکی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول کے مبارک دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض گزار ہوں، وہ نبی تشریف لائے، ان کی تشریف آوری ہوئی، ان کی آمد ہوئی، جنہوں نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں اولین و آخرین کا سردار ہوں، فخر نہیں کر رہا، اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں۔ اس نبی کی تشریف آوری ہوئی جنہوں نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میں سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش کے لیے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، فخر نہیں کر رہا، اللہ کی نعمت، خدا کا احسان بتلا رہا ہوں۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی آمد ہوئی جنہوں نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، میں اللہ کے بندوں میں سے وہ خوش نصیب بندہ ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نفخہ ثانیہ کے وقت دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور جب خلائق کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری قبر مبارک کو کھولے گا، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر میرے ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اللہ کھولے گا، میں ان کے ہاتھوں میں تھام کے
سامنے بقیع کی طرف تشریف لے جاؤں گا. اس عظیم الشان پیغمبر کی آمد ہوئی جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کا قفل میرے ہاتھوں سے کھلوائے گا. میری لب کشائی پر حساب و کتاب شروع ہوگا. جن کے بارے میں حضور کی آمد پر نہیں، ولادت پر نہیں، بعثت پر نہیں، بلکہ 7 لاکھ نبیوں کی آنے سے پہلے ان کی تشریف آوری سے قبل اللہ نے آسمانوں میں اعلان فرمایا، فرشتوں کو بتلایا، 7 لاکھ نبیوں کو بتلایا کہ جب میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ آخری نبی ہوں گے. ان کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی. قیامت تک کا زمانہ پھر ان کی نبوت کا ہوگا. رب نے اعلان کیا وہ خاتم النبیین ہوں گے. جبرائیل نے اعلان کیا وہ خاتم النبیین ہوں گے. ملائکہ مکرمین نے بتایا وہ خاتم النبیین ہوں گے. 104 آسمانی کتابوں صحیفوں میں آیا وہ خاتم النبیین ہوں گے. 7 لاکھ نبیوں نے ہر نبی نے بتایا وہ خاتم النبیین ہوں گے. نبوت کا دروازہ بند ہوا. حضور نے فرمایا بہت سے کذاب دجال آئیں گے جن میں سے 30 بڑے دجال کذاب ملعون جن کا جھوٹا معاملہ بڑا پھیلے گا، بڑا دنیا کے اندر وہ پھیلے گا، فتنہ بنے گا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا. ایسے 30 دجال اور کذاب میرے بعد آئیں گے. مجھ سے میرا نبوت کا ختم نبوت کا تاج چھیننے کی کوشش کریں گے. حضور نے بتلایا لوگوں وہ جو جسمانی اذیت ہے وہ معمولی اذیت ہے، وہ زخم منقبل ہو جاتا ہے، وہ زخم بند ہو جاتا ہے. یہ جو روحانی اذیت ہے 7 لاکھ نبیوں میں ایک نبی کو یہ اذیت نہیں دی گئی جو اذیت مجھے دی جائے گی. میری زندگی میں 2 کذاب پیدا ہوئے، ایک مسیلمہ کذاب، ایک اسود عنسی، جو دونوں مردار ہوئے، دونوں کو جہنم واصل کیا گیا. حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے ہیں. سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. میری امت کے مردوں کے لیے اونچا بولے، میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. آپ تو دولہے بن کے سونا پہنتے ہو، آپ تو سونے کی انگوٹھی بھی پہنتے ہو، آپ تو لاکٹ بھی پہنتے ہو، آپ تو سونے کی گھڑیاں بھی پہنتے ہو، چین بھی پہنتے ہو. نہیں، میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام، ریشم حرام. جو دنیا میں سونا ریشم پہنے گا حضور نے فرمایا جنت کے ریشم اور سونے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو. میری امت کے عورتوں کے لیے حلال ہے. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے ہیں، کڑے، چوڑیاں، کنگن مرد کے کڑے ہوتے ہیں. میں خواب میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں سونا کیسے آ گیا. میں پریشان ہو جاتا ہوں، دکھی ہو جاتا ہوں. خواب میں مجھے کہا جاتا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ پھونک مارے، بس آپ پھونک مارے، تھوڑی سی کوشش کریں، ہمت کریں، دیکھیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے یوں پھونک ماری، یوں کیا، وہ دونوں کڑے غائب ہو گئے. میں بڑا خوش ہوا، اٹھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سونے کے 2 کڑے، یہ وہ 2 کذاب ہیں، وہ 2 جھوٹے ہیں جو میری زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. یہ بڑے سج دج کر آئیں گے، سونا لے کر آئیں گے، پیسے لے کر آئیں گے، مال لے کر آئیں گے. آج بھی مرزائی قادیانی میری امت کی نوجوان نسل کو وہ بیرون ملک کے ویزوں کی لالچ دے کر، شہریت، بیرون ممالک میں شہریت، نیشنلٹی کی لالچ دے کر، وہ میرے استاد مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نوکری اور چوکری کا لالچ دے کر آج وہ امت کو خراب کر رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ 2 کذاب ہے اور جو میں نے پھونک ماری اڑ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے جوان بہادر نڈر دلیر میرے سپاہی وہ اٹھ کر ان کو جہنم نصیب کریں گے. مجھے خواب میں بشارت مل گئی 2 لوگ مردار ہوں گے. ایک کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں مردار کروایا. 1200 صحابہ کی قربانی دے کر اس کو جہنم نصیب کیا. اور ایک بدبخت اسود عنسی حضور کی وفات سے صرف 2 دن قبل حضرت فیروز دہلوی نے اس کو مردار کیا. جبریل نے آ کے خوشخبری سنائی اللہ کے محبوب مبارک ہو، وہ
कज़्ज़ाब अपने अंजाम को पहुंच गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबे में फरमाया इन फेरोज कद फाज़ा, सुनो फेरोज कामयाब हो गया। अजीज दोस्तों, बस इसी बात को खत्म करके समेट कर नतीजा भराकर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। हमने फूंक मारनी है इंशाअल्लाह। इन सारे कज़्ज़ाबों का अंजाम तबाही है, बर्बादी है, दुनिया में जिल्लत, आखिरत में जिल्लत है। ये कामयाब नहीं होंगे, इनका फितना कभी भी पनप नहीं सकता। लेकिन हमें फूंक मारने की जरूरत है, उठने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इतना खूबसूरत इशू है खत्म नबूवत का। जब भी इशू आता है पूरी उम्मत एक पेज पर खड़ी हो जाती है। 50 साल पहले 1974 में उम्मत एक पेज पे खड़ी हो गई। अल्लाह ने मंजिल दे दी, कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए गए। 50 सालों से इस कानून पर हमले होते रहे, साजिशें होती रही, मंसूबे बनते रहे। 50 साल के बाद अभी 2024 में इस कानून को फिर छेड़ा गया, कादियानियों को खुश करने की कोशिश की गई। मैं बदगुमानी नहीं करता, मैं कहता हूँ शायद काजी फायजी सबको गलतफहमी हो गई, शायद उससे खता हो गई। दीन का इल्म तो इनके पास होता नहीं, ये तो सिर्फ ला के माहिर हैं, कुरान के माहिर नहीं, हदीस के माहिर नहीं। जो होना था हो गया। उम्मत एक पेज पर खड़ी हो गई। पूरी उम्मत मुस्लिम ने सारे इख्तिलाफात को भुलाकर एक होकर आवाज उठाई। चौराहों में आवाज उठी, चौकों में उठी, रोडों सड़कों पे उठी, मस्जिद के मिंबरों में खिलाफ से सदा बुलंद हुई। और फिर चश्मे फलक में ये मंजर देखा, वो उलमा, वो मौलवी जिसके खिलाफ लोग सुबह से शाम तक लंबी लंबी ज़बानें निकाल कर बातें कर रहे होते हैं, उनके पीछे दुम बांध रहे होते हैं, फेसबुक की आईडियों पर उनको गालियां दे रहे होते हैं। हाँ हाँ, उन्हीं उलमा का सरखेज मौलाना फजलुर रहमान 72 साल की उम्र का बुढ़ा, वो जिंदगी में पहली दफा अदालत में खुद जाके खड़ा हुआ। फाज ईसा को कहा काजी साहब 72 सालों में कभी अदालत में नहीं आया, आज पहली दफा आया हूँ, बूढ़ा हूँ, सफेद रीश हूँ, बीमार हूँ, दवाइयों का ठेला साथ लेके फिरता हूँ, एजेंसी की रिपोर्टें हैं, बाहर न निकले, आप रेड लिस्ट पे हैं, आप दुश्मनों के दहशतगर्दों के हिट लिस्ट पर हैं, आप पर हमला हो सकता है। आज आया हूँ अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए आया हूँ, खत्म नबूवत की वकालत लेकर आया हूँ। मेरे मदरसे के मौलवी मुफ्ती तकी साहब ने तुर्की में बैठकर वीडियो लिंक के जरिए काजी की अदालत में पेश होकर उन्होंने काजी को समझाया, बतलाया काजी साहब जो मर्जी छेड़ो, खत्म नबूवत को न छेड़ना, नहीं तो फिर 1953 और 74 की तहरीक को भूल जाओगे, खूनी इंक़िलाब शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौलवी ने किरदार अदा किया। जो मौलवी यहाँ इमाम है वो सुप्रीम कोर्ट में इमाम बना, जो मौलवी यहाँ मुसल्ले का इमाम है वो मीनार पाकिस्तान का इमाम बना, उसने इमामत की, क़यादत की और उम्मत ने उसके पीछे इक्तिदा करके उसके पीछे नियत बांध ली। अल्लाह ने हमें मंजिल नसीब फरमा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि चीफ जस्टिस ने कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ। कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंचा कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमने अपने तौर पे इमाम की नमाज खराब भी हो, इमाम का वुज़ू टूट जाए, कोई जख्म कुरेदे खून निकले तो इमाम कहते रुको सब्र करो, मैं वुज़ू करके आता हूँ। पीछे कोई और इमामत का अहल मौलवी हो तो उसको आगे कर देते, नहीं तो कौम को कहते आप इमाम न बनो, आप बैठो इंतजार करो, मैं वुज़ू बना के आके दोबारा नमाज पढ़ाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमने खत्म नबूवत के काज के लिए अपने तौर पर नहीं, अपनी ख्वाहिश पर नहीं, अपने उलमा और अकाबिरीन का दामन थाम कर, अपने उलमाए किराम के पीछे मुक्तदी बनकर इक्तिदा करके हमने उनके शाना बशाना चलना है। और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान है, जान में जान है, खत्म नबूवत का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के जिनको अगर खत्म नबूवत की हसासियत समझ आई है हाथ नीचे न करे, कह दे इंशाअल्लाह, कह दे इंशाअल्लाह। जान लुटानी पड़ी तो ऊंची आवाज से लुटानी पड़ी तो, माल लगाना पड़ा तो, औलाद कुर्बान करनी पड़ी तो, अपना सब कुछ वार देना पड़ा तो वारेंगे। आका आपसे वादा है, एक उम्मती खज़रा के मकीन आका आपकी खत्म नबूवत को किसी को छेड़ने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत पर पैरा देंगे इंशाअल्लाह, नामूस रिसालत पर पैरा देंगे इंशाअल्लाह, नामूस सहाबा पर पैरा देंगे, नामूस अहले बैत पर पैरा देंगे।
کسی بدبخت کو، ظالم کو، قذاب کو سر اٹھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ لکھتا ہوں خونی دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خونی دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ وآخر دعوانا